بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ وہ نعمتیں مختلف صورتوں اور مختلف انداز میں میسر ہے۔ کچھ نعمتیں ایسی ہیں جس کو انسان بخوشی قبول کرتا ہے، اور کچھ نعمتیں ایسی ہیں جن کے حصول پر بظاہر مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی عجیب صفات سے نوازا ہے۔ آدمی کبھی خوشی میں ہوتا ہے، کبھی رنج و علم میں ہو، کبھی چھوٹی سی بات سے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور کبھی چھوٹی سی تکلیف سے بڑا ملال ہوتا ہے۔ اچھے اور برے کا خیال کرتا ہے۔ ہر آدمی کے دل میں یہ خیال ہے کہ زندگی میری اپنی زندگی ہے، اور اس کے گزارنے کا اور اس کے برتنے کا مجھے حق ہے۔ اسی لیے تھوڑی سی راحت میسر ہو جائے تو خوشی ہوتی ہے، تھوڑی سی تکلیف ہو جائے تو غم ہوتا ہے۔ اسی کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ دراصل یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ انسان کی اپنی ملکیت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے امانتاً عطا فرمائی ہے۔ تو یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، اور یہ انسان کے پاس بطور امانت ہے۔ امین کبھی امانت کا مالک نہیں ہوا کرتا، بلکہ وہ اس کا محافظ ہوا کرتا ہے۔ ایک آدمی کسی کے پاس امانت رکھ دے کہ یہ میری امانت آپ کے پاس رکھی ہے، وہ اس کو اپنی امانت سمجھنے لگا، اپنا مال سمجھنے لگا، تو سننے والا کہے گا اس کی عقل میں فطور ہے یا یہ بے ایمان ہے، اس لیے کہ امین کبھی مالک نہیں ہوتا بلکہ محافظ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ رکھا ہے کہ انسان سے نہیں پوچھتے کہ میں تجھے دنیا میں بھیج رہا ہوں، اور جب دنیا سے بلاتے ہیں تو بھی یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تجھے دنیا سے واپس بلا رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے دنیا میں بھیجتے ہیں، اور جب واپس بلاتے ہیں تو بھی اپنی مرضی سے بلاتے ہیں۔ نہ آنے کے لیے پوچھا جاتا ہے اور نہ جانے کے لیے۔ معلوم ہوا کہ زندگی اپنی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے۔ انسان اگرچہ یہ سمجھ لے کہ یہ زندگی میری اپنی زندگی ہے، تو پھر زندگی میں اس کو کوئی تکلیف یا کوئی مصیبت آ جائے تو رنج و غم نہیں ہوگا، بلکہ خیر و شر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، راحت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، مصیبت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، خوشی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مال میں بڑھوتری بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مال میں کمی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، خدا نہ خواستہ عزت میں کمی آ جائے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور عزت میں اضافہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اولاد نہ ہو یہ بھی اللہ کی طرف سے، اور اولاد ہو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر انسان کو اس کا ادراک ہو جائے اور اس کی تمیز آ جائے تو وہ یہ ناخوشی میں آپے سے باہر ہو سکتا ہے، اور نہ رنج و غم میں پریشان ہو سکتا ہے۔ بس جب تک ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک مصیبت معلوم ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا اپنا وجود محض اللہ کے فضل سے ہے، اور اللہ کا فضل نہیں تو کچھ نہیں۔ اسی لیے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر آدمی کو خاک میں ملا دیتا ہے، کبریائی اور بڑائی زمین بوس کر دیتی ہے، دنیا میں ذلیل و خوار کر دیتی ہے۔ تکبر کرنا عبث ہے، اور یہ سمجھنا کہ یہ میری صلاحیت سے ہو رہا ہے یہ بھی غلط ہے۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے۔ ہر انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ جو باتیں اچھی ہوں اللہ کی طرف سے مانے، جو خراب ہوں ان کو شیطان کی طرف سے مانے کہ شیطان نے مجھ سے یہ کرا دیا، میں توبہ کرتا ہوں۔ اور جو کام اچھے ہو جائے تو یہ سمجھے کہ اللہ نے توفیق دی ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ، اور جب میرے مومن بندوں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمارا مال اور ہماری جان اللہ کی ملکیت ہے، اور سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
यानी हमारे पास ये रहने वाला नहीं। एक दफा चिराग गुल हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। सहाबा ने अर्ज किया, चिराग का बढ़ जाना और चिराग का गुल हो जाना भी मुसीबत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, जिस चीज से बंदा मोमिन को तकलीफ पहुंचे वो मुसीबत ही है, इसीलिए इस पर सब्र करे, अल्लाह ताला उस पर भी अजर अता फरमाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा बीमार हो जाए तो उस पर भी सब्र करे और अल्लाह ताला से शिफा तलब करे। अगर चिराग गुल हो जाए तो इन्ना लिल्लाह पढ़े कि या अल्लाह, ये रोशनी आपकी तरफ से आई थी और ये आप ही की तरफ लौट आएगी, आप चाहेंगे तो रोशनी फिर अता फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मुझे और आपको और तमाम मुसलमानों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बाद में लगे बेल आइकन ऊपर प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।